اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین گرامی قدر، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے مالا مال کر رکھا ہے، اور اس کی اتنی نعمتیں ہیں کہ اگر ہم شمار کرنے لگ جائیں تو شمار کر نہیں سکتے۔ اور ان نعمتوں کے بارے میں کل قیامت کے دن سوال ہوگا۔ آقا دو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا مفہوم ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ کوئی ابن آدم یعنی کوئی آدم کا بیٹا اس وقت تک قدم نہیں اٹھا سکے گا جب تک کہ وہ چند سوالوں کے جوابات نہ دے دے۔ ان سوالوں میں پہلا سوال زندگی دی تھی کہاں گزاری، جوانی دی تھی کہاں گزاری، مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ یہ تو وہ نعمتیں ہیں جو آقا دو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائیں۔ چند نعمتیں مخصوص ہیں کہ جن کے بارے میں رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان نعمتوں کے بارے میں تو میں ضرور پوچھوں گا۔ وہ نعمتیں کون سی ہیں؟ وہ 3 نعمتیں ہیں۔ میرے دوستو، رمضان کے بالکل آخری لمحات ہیں، رمضان گزر رہا ہے، پر ان 3 نعمتوں کے بارے میں ہمیشہ خیال رکھنا۔ وہ 3 نعمتیں کون سی ہیں؟ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، بے شک قوت سماعت، قوت بصارت اور دل، ان کے بارے میں ضرور سوال ہوگا۔ سماعت کے بارے میں سوال ہوگا، بصارت کے متعلق سوال ہوگا، اور دل کے متعلق سوال ہوگا۔ ایک اور مقام پر رب تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا۔ یہاں بھی ان 3 نعمتوں کا ذکر ہے، اور ان 3 نعمتوں کا ذکر رب تعالیٰ نے کہاں بیان فرمایا؟ اس موقع پر ان 3 نعمتوں کے بارے میں ذکر کیا جہاں جہنم کا بیان چل رہا ہے کہ جہنم کا ایندھن انسان اور جنات ہوں گے۔ کون سے انسان اور جنات جہنم کا ایندھن بنیں گے؟ وہ کہ جنہیں دل دیا تھا پر اس دل کے اندر انہوں نے دین کی محبت کو نہیں بسایا۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، آنکھیں دی تھیں پر ان آنکھوں سے کبھی اس نے ان نعمتوں کے بارے میں دیکھا ہی نہیں کہ جس کو دیکھنے کا رب نے حکم دیا تھا۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، کان کی نعمت دی تھی پر ان کانوں سے کبھی اس نے وہ سنا ہی نہیں کہ جس کو اللہ نے سننے کا حکم دیا تھا۔ جو ان نعمتوں کی ناقدری کرتے ہیں، اولئک کالانعام، وہ چوپایوں کی طرح ہیں، بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے۔ اے اللہ، اس مقام تک یہ کون ہے جو پہنچے گا؟ اولئک هم الغافلون، یہ وہ ہیں جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، غافل ہیں۔ تو میرے دوستو، ان نعمتوں کی قدر کرنا اور غافل نہ ہونا، ان نعمتوں کی قدر کرنا، غافل نہ ہونا۔ غیر رمضان کے اندر ہم غفلت میں چلے جاتے ہیں، رمضان میں بیدار ہوئے ہو نا
رمضان میں بیدار ہوئے ہو، پچھلوں کی معافی مانگ لی ہے، آئندہ بیدار ہی رہنا، پھر خواب غفلت میں نہ چلے جانا۔ خواب غفلت میں چلے گئے، رب کہہ رہا ہے کہ میں ان کے بارے میں ضرور پوچھوں گا کہ کان دیے تھے کہاں استعمال کیے، آنکھیں دی تھی کہاں استعمال کی، دل دیا تھا کہاں استعمال کیا۔ دل کے اندر ہمیشہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ہی کو بسانا بس، کیونکہ کل قیامت کے دن آپ حضرات نے گزشتہ درسوں کے اندر یہ بات سماعت فرمائی ہے کہ کل قیامت کے دن مال اور اولاد کام نہ آئیں گے، مال اور اولاد کام نہ آئیں گے۔ کون سی چیز کام آئے گی؟ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، اللہ ہم سے مانگے گا قلب سلیم لے کر آؤ، قلب سلیم لے کر آؤ۔ قلب سلیم کسے کہتے ہیں؟ اس دل کو کہ جس دل کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت بسی ہوتی ہے۔ تو غیر رمضان کے اندر بھی ان تین نعمتوں کی حفاظت کرنا، ان تین نعمتوں کے بارے میں کبھی غفلت میں نہ جانا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اے اللہ، جتنی بھی تو نے نعمتیں عطا کی ہیں اللہ، تو نے بن مانگے ہمیں سب کچھ عطا کیا ہے۔ اللہ بن مانگے تو نے ہمیں عطا کیا ہے۔ اے اللہ، ہمارے کان سلامت ہیں، اللہ ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہیں، ہمارے دل کی دھڑکن چل رہی ہے۔ اے مولا، اس کی نہ ہم نے کوئی قیمت ادا کی، نہ تجھ سے ہم نے مانگا۔ اللہ تو نے بغیر قیمت کے اور بغیر ہمارے مانگے اللہ یہ نعمتوں سے ہمیں تو نے مالا مال کیا ہے۔ مولا، ہم تجھ سے مانگتے ہیں کہ ان نعمتوں کی قدر کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما دینا۔ اے اللہ، ان نعمتوں کی ہمیں حفاظت کرتے رہنے کی توفیق نصیب فرمانا۔ اے اللہ، ہر برا بول سننے سے ہمیں محفوظ رکھنا۔ اے اللہ، ہر برا بول سننے سے ہمیں محفوظ رکھنا۔ اے اللہ، غیبت ہے، گانے ہیں، لایانی گفتگو ہے، مولا ہر لایانی کلام سے ہماری حفاظت فرمانا۔ اے اللہ، ان آنکھوں کی حفاظت فرمانا۔ بس تجھ سے مانگتے ہیں اللہ، تو نے آنکھیں دی ہیں تو ان آنکھوں کو اللہ مکہ مکرمہ کے اندر جو تیرا گھر ہے بیت اللہ، اللہ ان آنکھوں کو تو بیت اللہ اور اپنے حبیب کے روزے کی بس زیارتیں نصیب فرما دینا۔ اے اللہ، زیارتیں نصیب فرما دینا۔ اے اللہ، ان آنکھوں سے ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم پیار محبت سے اپنے ماں باپ کے چہروں کی زیارت کر سکیں۔ اے اللہ، ہمیں ان آنکھوں سے قرآن دیکھنے کی توفیق نصیب فرمانا۔ اللہ، ان آنکھوں سے ہمیں اپنے ماں باپ کے چہرے دیکھنے کی توفیق نصیب فرمانا۔ اے اللہ، ان آنکھوں سے ہمیں ہر اس چیز کو دیکھنے کی توفیق نصیب فرمانا کہ جس کے اندر تیری رضا شامل ہے۔ اللہ، جس کے اندر تیری رضا شامل ہے۔ اور اے اللہ، اس دل کے اندر اپنے اور اپنے حبیب کی محبت کو بسا دینا۔ اللہ، یہ دل ہے جس کے اندر آج دنیا کی محبتیں بسی ہوئی ہیں، مولا اس دل کے اندر اپنے اور اپنے حبیب کی محبت کو بسا دینا۔ اے اللہ، اس دل کو بنا دے، اللہ اس دل کو بنا دے، اللہ اس دل کو سنوار دے، اللہ اس دل میں لگے ہوئے زنگ کو اتار دے، اللہ اس دل کو اپنے انوار و تجلیات سے بھر دے، اللہ ہمارے دلوں کو اپنے انوار و تجلیات سے بھر دے، اللہ ہمارے دلوں کو اپنے کرم سے بھر دے، اللہ ہمارے دلوں کو اپنی رحمت سے بھر دے، اللہ ہمارے دلوں کو اپنے حبیب کی محبت کی چاشنی نصیب فرما۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کو اپنے حبیب کی محبت کی چاشنی نصیب فرما۔ یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی طاعتک، اے دلوں کے پھیرنے والے اللہ، تو ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے اللہ
ہمارے دلوں کو ہدایت دینے کے بعد گمراہی کی طرف نہ پھیرنا۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو تو ہدایت دینے کے بعد گمراہی کی طرف نہ پھیرنا۔ اے اللہ اب کی بار تیری طرف رجوع ہوا ہے نا، ہم تیرے گھر میں آئے ہیں، نمازوں کا بھی اہتمام ہوا۔ اللہ رمضان کے اندر ہم نے جتنا ممکن ہو سکا گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی۔ اللہ اب رمضان جدا ہو رہا ہے تو اس سے مانگتے ہیں غیر رمضان کے اندر بھی اللہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمانا، گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمانا۔ اللہ ہم کمزور ہیں، ضعیف ہیں، سب سے زیادہ طاقتور تو ہے، سب سے بڑا حفیظ تو ہے۔ اے اللہ ہم مانگتے ہیں تجھ سے کہ تو ہم سب کی جان، مال، عزت، آبرو اور ایمان کی حفاظت فرمانا، جان، مال، عزت، آبرو اور ایمان کی حفاظت فرمانا۔ اے اللہ تو ہم سب کی جان، مال، عزت، آبرو اور ایمان کی حفاظت فرمانا۔ آمین ثم آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔